بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم اللہ سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ نے سنی ہی نہیں۔ تو جان لو کہ آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز کے لیے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب کبھی ہمارے الفاظ ناکام ہو جائیں، ہمارے آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگیں، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ بس تھوڑا اور صبر کرو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے اور پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تو یاد رکھو، اگر وہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ تو وہ چیز بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے جو تم سے لے لی گئی ہے، کیونکہ وہ مالک دو جہان ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے، وہ جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ تمہاری بے سکون راتوں میں تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کی ایک ایک وجہ کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے کیے گئے ایک ایک سجدے کا اس نے حساب رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، معجزوں کی بارش کر دوں۔ وہ رب تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزے تو لازم ہیں۔ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اگر دعا میں صبر نہ کیا، آزمائش نہیں دیکھی، کٹھن راستے نہیں دیکھے، تو کیا دعا کا حق ادا کر دیا تم نے؟ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی دے گا، اگر مگر کچھ نہیں، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں۔ اور دعا تو تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین بنا سکتی ہے۔ جب تکلیف عروج پر ہو، بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔
جب سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اللہ کن فرمائے گا، اللہ کا ایک کن نصیب پر باری ہے، تم اللہ کے فیصلوں پر مایوس مت ہونا، توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہیں۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا، تبھی تو معجزے ہوتے ہیں۔ جب دعا مانگ لئی تو یہ بے چینی اور یہ مایوسی کیوں؟ صبر کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر تم جان جاؤ کہ یہی دعائیں تمہارے سامنے پوری ہوں گی تو تم سوچو گے کہ کاش ساری زندگی صبر کیا ہوتا۔ جب اس سے مانگ لیتے ہو تو پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ جب تم اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اہتمام پرسکون بنا دے گا۔ جب تم یقین کی ڈوری سے بندھ کر اس کے کن کے انتظار میں دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے ہو تو وہ ناممکن چیزوں پر بھی معجزے کر دیتا ہے۔ تم کبھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، یقین رکھنا اور انتظار کرنا، اور جو لمحے صبر آزمائیں گے دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوں گے۔ اور دعائیں صبر مانگتی ہیں۔ دل میں تڑپ اور صبر نہیں ہوگا تو دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوگی؟ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں سوائے صبر کے۔ اس کے سامنے رو لے تو وہ برہم رکھ لیا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نا امید نہیں کرتا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو معجزے ہو جاتے ہیں، تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، ٹوٹے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔